ری لیو کرنا اس مومنٹ کو جب آپ نے جو ہے وہ پازیٹیو ایموشن فیل کیا تھا. جیسے ہسبینڈ وائف اکٹھے بیٹھتے ہیں, اپنی پرانی البم دیکھتے ہیں اور دے فیل گڈ, عمرہ کی پکچرز دیکھتے ہیں, حج کی پکچرز دیکھتے ہیں, تو یس, بائی ریممبرنگ اے ٹائم وین یو ایکچولی فیلٹ دیم, اور اٹ ورکس. اب دیکھیں اس میں ہم بہت ڈرائی ہو جاتے ہیں. پاکستانی سوسائٹی میں نے شروع میں بتایا تھا, ہم ان چیزوں کو کچھ سمجھتے نہیں, فوقیت نہیں دیتے ان چیزوں کو, حالانکہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ان مومنٹ سے وہ انرجی لینا جو مومنٹس اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے, یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے اشفاق احمد صاحب کا نے قصہ سنایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مستری سے خوش رہنا سیکھا ہے. اور کیسے سیکھا ہے کہ اس نے چھٹی مار لی ایک دن, اور وہ اس دن موسم بھی بہت اچھا تھا, اس کے بچے نے واک بھی نئی کرنا شروع کی تھی, تو اس نے اس مومنٹ کا فائدہ اٹھایا اور اس نے اس مومنٹ سے ہیپینس ایکسٹریکٹ کی, اور ہیپینس سے آپ کو انرجی ملتی ہے. دیٹس اٹ, یہی زندگی ہے. سو بائی ریممبرنگ اے ٹائم وین یو فیلٹ دیم. اور جی بالکل, اس کو ہم کہیں گے بائی سیکنگ آؤٹ پازیٹیو ایموشنل سچویشنز. ایسی ایموشنل سچویشنز کو ڈھونڈنا, ان میں ملوث ہونا جس سے آپ پازیٹیو فیل کریں. جیسے آپ پازیٹیو لوگوں میں بیٹھیں گے, آپ پازیٹیو ہو جائیں گے. آپ اچھی محفلوں میں آئیں گے, آپ پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ ویژنری لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, آپ خود ویژنری بن جائیں گے. ویژنری لوگ جو ہے ان کو بہت مسائل ہوتے ہیں, لیکن وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کو اگنور کر کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, چیزوں کو اگنور بھی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو یس, بائی سیکنگ آؤٹ پازیٹیو ایموشنل سچویشن. اور چوتھا بھی آپ نے بتایا تھا مائنڈ فل رہنا, یہ سب سے امپورٹنٹ میرے نزدیک ہے. اور اس کی میں آج آپ کو ایک مثال بھی دیتا ہوں. دیکھیں, ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, ماشاء اللہ, آئی ہوپ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں, اور آپ میں سے کچھ پانچوں پڑھتے ہوں گے ماشاء اللہ. جو انسان آج کے دور میں 5 نماز پڑھ رہا ہے, اس کو خوش رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ لیکن میں لوگوں سے ملتا ہوں, وہ 5 نماز بھی پڑھ رہے ہیں, وہ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن وہ مسکرانا بھول گئے, انہوں نے جینا چھوڑ دیا ہوا ہے. مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا کام کر لیا, آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, آپ اتنے اذکار کرتے ہیں, آپ اتنا کچھ کرتے ہیں, یہ چیزیں آپ کو خوش نہیں کرتی. وجہ کیا ہے؟ مائنڈ فل نہیں ہوتے ہم, ان کو سمجھتے نہیں ہم نے کر کیا لیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور کچھ لوگ تو اس لیے ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں انکانشیس لیول پہ, میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یار ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو فیل کریں تو ہم میں کبر نہ آ جائے, ہم متکبر نہ ہو جائیں, کہ ہم یہ نہ کہنے لگیں کہ میں نے تو بہت بڑا کام کر لیا. دیکھیں, اسلام تزکیہ کا حکم دیتا ہے, لیکن بیلنس وے میں. اسلام شخصیت کو بالکل کل کرنے کا حکم کہیں نہیں دیتا کہ اپنے نفس کو مار ہی دو. ٹھیک ہے نا, اور اپنی شخصیت کو بالکل ہی دبا دو, کل کر دو. یہ والا جو تزکیہ, یہ ایک ایکسٹریم فارم آف تزکیہ جو صوفیزم میں پایا جاتا ہے, جو نہ قرآن سے پروون ہے نہ سنت سے پروون ہے. بالکل اپنے آپ کو مار دینے والا جو تزکیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے پروون نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 لوگ آئے, ایک نے کہا کہ میں روزانہ روزے رکھوں گا, ایک نے کہا میں سوؤں گا نہیں, ساری رات نماز پڑھوں گا, ایک نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا اور میں بس اسی طرح رہبانیت میں رہوں گا. اللہ کے نبی غصے ہو گئے, ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. انہوں نے کہا یہ میری ٹیچنگز نہیں ہے, تم میری سنت پر نہیں ہو. اس لیے دیکھیں, اب ڈونٹ یو ایور تھنک کہ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھ لیتا ہے اس کے لیے کیا بشارت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ, اگر تمہارے گھر کے باہر سے ایک نہر بہہ رہی ہے, ابو ہریرہ کو یہ مثال دی تھی نا اور صحابہ کو, اور تم اس نہر میں 5 ٹائم ڈبکی لگاؤ, تو کیا کوئی ڈرٹ تم پر رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب ایک انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو یہی معاملہ ہے کہ وہ گناہوں سے دھل جاتا ہے, نیگیٹیوٹی سے دھل جاتا ہے, وہ جو سٹریسز ہوتے ہیں اس کے. اب دیکھیں, جو بندہ یہ سوچ کے نماز پڑھ ہی نہیں رہا کہ مجھے ایٹ دی اینڈ اچیو کیا ہوا ہے, وہ مائنڈ فل ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے مجھے مل کیا گیا ہے, اور نماز اس کے لیے اتنی ایک کیجول چیز بن گئی ہے اور اتنی ایک روٹین والی چیز بن گئی ہے. جیسے ڈاکٹر اسحاق رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اگر نماز آپ میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہی تو وہ عبادت نہیں ہے, وہ عادت ہے. پھر تو وہ عادت بن گئی نا, پھر تو وہ عبادت نہ ہوئی. اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے میں آپ کو اس پہ ایک ٹپ دیتا ہوں جو میں کرتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے ہر 15 دن بعد, مہینے بعد کوئی ایسی سیریز دیکھوں نماز کے بارے میں جس سے میرا کانفیڈنس نماز پہ ریوائیو ہو. ترجمہ نماز کا وہ دوبارہ سے دہراؤں, نماز کے بارے میں ایسی حدیث دوبارہ سے دہراؤں جس سے مجھے خوشی ہو کہ یار میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں اور پھر بھی میں خوش نہیں رہ رہا.
یعنی نماز کو ہی اگر آپ لے لیں، اتنی بڑی یہ چیز ہے آپ کی زندگی میں، اگر آپ کی زندگی میں ہے تو آپ اتنے خوش نصیب ہیں اور اتنی بڑی آپ چیز کر رہے ہیں، آپ کو اس سے خوشی لینی چاہیے، آپ کو اس سے خوش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر آ جاتے ہیں، جب وہ رکوع کے لیے سجدے کے لیے جھکتا ہے تو وہ گناہ نیچے گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو ریموو کر دیتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کنورسیشن ہے، اللہ رپلائی کرتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں کو میرا بندہ ایکنالج کر رہا ہے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کے تھیراپی ہو جانی چاہیے ایک انسان کی، کہ اس کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ سے بات کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رسپونڈ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز کو مائنڈ فلنس کے ساتھ پڑھنا یہ بہت بڑی تھیراپی ہے، اور یہ ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ یہ انفارچونیٹلی نان مسلمس کے پاس نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ہے۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے، اور اس میں وہ پھر سب کچھ اپنا لیٹ آؤٹ کر دے۔ کبھی کبھی مجھے وسوسے آتے ہیں نماز میں، یہ کام ہے وہ کام ہے، جلدی جلدی پڑھو، سلام پھیرتے ہی نکلو، ٹھیک ہے نا، میں نے ابھی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس کو میسج کرنا ہے، یا گھر میں کوئی کام اٹکا ہوا ہے، گھر میں تھوڑا سا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، تو پھر میں اپنی تھیراپی کرتا ہوں کہ سبحان اللہ، میں جس جگہ کھڑا ہوا ہوں وہ دنیا کی سیفسٹ زون ہے، سیفسٹ زون۔ جب آپ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ اللہ کی سیکیورٹی میں آ جاتے ہیں، اللہ کے حفظ و ایمان میں آ جاتے ہیں، اور آپ اس ذات کے سامنے کھڑے ہیں جس نے آپ کے تمام معاملات کو سیٹ کرنا ہے، تمام معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ الوکیل ہے۔ تو میں پھر اپنے آپ کو یاد کراتا ہوں مائنڈ فل ہو کے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تسلی سے نماز پڑھو، اس میں انویسٹ کرو اپنی انرجی، اس میں انویسٹ کرو گے تو باقی میٹرز میں انرجی انویسٹ ہونا بچ جائے گی، اور وہ میٹرز اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سنبھال لے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ میں نماز کی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیتا ہے۔ یعنی اتنے آنر کی بات ہے آپ کے لیے، میرے لیے، اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیتا ہے۔ جیسے ابھی آپ مجھ سے بات کریں، میں آپ کی طرف متوجہ ہو جاؤں، آپ کو خوشی ہوگی کہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، یا آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں، مجھے خوشی ہوگی۔ اب سوچیں اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب تک اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے جب تک اس کی اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہوتی یا وہ ادھر ادھر نظر نہیں گھماتا۔ جیسے ہی اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے، وہ ادھر ادھر نظر گھماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، حدیث ہے۔ یعنی کتنے آنر کی بات ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں تو ہم کیسے نماز میں اچھا فیل کریں گے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں فجر کی کیا فضیلت ہے۔ ہم نے کتنے لوگوں نے پڑھا ہے کہ فجر پہ اٹھنے کے فوائد کیا ہے، فجر کی نماز سے ملتا کیا ہے، فجر کی نماز جو ہے جب وہ جو پڑھے گا اس کی لائف میں کیا کیا چینجز آ جائیں گی۔ تو وین آئی سی پیپل، اور میں بھی ان میں شامل ہوں، کہ جو اتنے اچھے اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی لائف میں زیرو ہیپینس ہے۔ وائی از دیٹ؟ کیونکہ وہ فیل ہی نہیں کر رہے، وہ اعمال سے انرجی نہیں لے رہے، اور اس کی دو ریزنز میں نے آپ کو بتائے۔ ایک تھوڑی سی کلچرل ریزن یہ ہے کہ ہمیں سکھا دیا گیا ہے کہ اتنا زیادہ اپنے نفس کو مار دو کہ بس تم نے سوچنا ہی نہیں تم نے کیا کیا ہے، اور وہ اس ڈر سے نہیں فیل کر رہے ہوتے کہ میرے اندر کہیں کبر نہ آ جائے، ٹھیک ہے، کہ میں یہ نہ فیل کرنے لگوں میں نے تو بہت بڑا کام کر دیا۔ بھئی آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نماز آپ نے پڑھی ہے، بڑا اچھا کام ہے، بہت بڑا کام ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا۔ آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، ایک دور آنے والا ہے کہ جب تم ایسے لوگ ہوں گے جو ایک نیک عمل کریں گے یا برائی سے بچیں گے، ان کو 50 ٹائم زیادہ ریوارڈ ملے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا ہمارے سے ایکویلنٹ، ہم سے کمپیریزن کے مطابق 50 ٹائم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یس۔ اب سوچے آج کے دور میں ایک بچہ، ایک ینگسٹر حرام سے بچ رہا ہے، یہ کتنی خوشی کی بات ہے، اسے تو خوش رہنا چاہیے۔ وہ ہر وقت سٹریس میں، اس کے تو سٹریسز ہی نہیں ختم ہو رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ ہمارا ہی فالٹ ہے کہ ہمیں، آپ نے کوئی چیریٹی کی، آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کا موڈ بوسٹ ہونا چاہیے، آپ نے چیریٹی کی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو فیل کریں۔
आपने किसी की मदद की, आपको खुश होना चाहिए। اس لیے اس کا حل یہ ہے، مائنڈفل بندہ تب ہوتا ہے جب اسے کچھ پتا ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ جب اسے پتا ہی نہیں میں کر کیا رہا ہوں، اس کے لیے وہ مائنڈ لیس چیزیں ہیں، اس کے لیے وہ irrational چیزیں ہیں، اس کے لیے وہ ایک عادتاً چیزیں ہیں، تو پھر وہ کبھی بھی ان سے وہ انرجی نہیں لے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے what can be done is کہ آپ لوگ کو چاہیے کہ ہر 15 دن بعد، مہینے بعد کوئی ایسی سیریز سنا کریں۔ میں آپ کو ایک ریکمینڈ بھی کر دیتا ہوں، جس نے انگلش میں سننی ہے اس کے لیے ایک سیریز ہے فائنڈنگ پلیجر ان صلاح، فائنڈنگ پلیجر ان صلاح۔ یہ استاد باجوڑ ہیں، ان کا نام BAAJOUR باجوڑ ہے، اینڈ ہی از اے سیرین، بڑے ہنس مکھ۔ آپ ان کا لیکچر سن کے آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا، کیونکہ ہی از آلویز اسمائلنگ اور بڑے پیار سے بات کرتے ہیں، اور نماز کی فضیلت، نماز کے فائدے بتاتے ہیں۔ آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ یار میں تو اتنا اچھا کام ماشاءاللہ کر رہا ہوں، تو مجھے تو خوش رہنا چاہیے زندگی میں۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ وہ اذکار کر رہا ہے، سارے اذکار کر رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ پریشان ہے، اس کے بعد بھی وہ سٹریسفل ہے، پھر قصور اس کا ہے۔ اذکار کے نفسیاتی فائدے نہیں وہ اٹھا رہا، ٹھیک ہے۔ اذکار کی کا ایک ایلیمنٹ روحانی ہے کہ ٹھیک ہے آپ تسبیح کر رہے ہیں، اس کا روحانی فائدہ ہو جائے گا، آپ کو شیاطین سے اللہ بچا لے گا اور جو بھی ہے۔ ایک اس کا نفسیاتی فائدہ ہے کہ آپ فیل تو کریں آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ فیل تو کریں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ فیل تو کریں۔ دیکھیں ایک بندہ علم حاصل کرنا شروع ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا۔ اب یہ خوش ہونے والی بات ہے، اب آپ اس پہ بھی خوش نہ ہو، ٹھیک ہے، اب آپ اس کو بھی فیل نہ کریں، تو یہ پھر قصور ہمارا ہے۔ اور یہی ہماری کلاس کا ٹاپک ہے کہ ایموشنز کو فیل کرنا پڑتا ہے۔ نیگیٹو انسان نیچرل ہے، نیگیٹیوٹی میں زیرو محنت ہے۔ آپ بیٹھے ہوں گے بالکل فارغ، نیگیٹو ہو کے اٹھیں گے، پکی بات، ٹھیک ہے۔ پازیٹیو رہنے کے لیے محنت ہے، یہی جہاد بن نفس ہے، یہی ٹیسٹ ہے اس دنیا میں، یہی ٹیسٹ ہے۔ پازیٹیو رہنے کے لیے محنت ہے، اور نیگیٹو بندہ نیچرلی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹھا بیٹھا نیگیٹو ہو جائے گا، بیٹھا بیٹھا نیگیٹو خیالات شروع کر دے گا، کیونکہ اس کا سروائیول موڈ آن ہوگا، بیٹھے بیٹھے برین کا ایک پورا نیٹ ورک ہے وہ آن ہو جاتا ہے۔ تو پازیٹیو ایموشنز کلٹیویٹ کرنے پڑتے ہیں، ایکسٹریکٹ کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں اچھا، تو آپ کی باڈی بڑی محنت کر کے اس کھانے میں سے پازیٹیو نیوٹرینٹس ایکسٹریکٹ کرتی ہے، کیا خیال؟ ایسے ہی جیسے آپ گاجر کھائیں گے، آپ ویجیٹیبلز کھائیں گے، ایپل کھائیں گے، اس میں سے وائٹامن اے، وائٹامن سی، اس طرح کی چیزیں باڈی ایکسٹریکٹ کرتی ہے، پھر اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے پازیٹیو سچویشن سے وہ پازیٹیو ایموشنز ایکسٹریکٹ کرنے ہیں، ان کو ایکسٹریکٹ بھی کرنے ہیں، پھر کلٹیویٹ بھی کرنا ہے، اس کو گرو بھی کرنا ہے۔ جیسے گارڈننگ ہوتی ہے، گارڈننگ میں آپ خیال رکھتے ہیں، پودے کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ ایک پازیٹیو ایموشن اب بلڈ ہو گیا، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا خیال کیسے رکھنا چاہیے کہ اب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے نیگیٹو انرجی سے، نیگیٹو لوگوں سے، جتنا کر سکتے ہیں، جتنا آپ کے بس میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو طریقہ آنا چاہیے ٹو ری بلڈ دیٹ پازیٹیو ایموشن۔ اگر وہ ختم ہو رہا ہے، جیسے آپ میں گریٹیٹیوڈ بلڈ ہو گیا ایک دن، اب آپ کو لگ رہا ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو نماز ہے گریٹیٹیوڈ بلڈ کرنے کے لیے۔ جب آپ سجدہ کریں گے گریٹیٹیوڈ واپس آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو نماز کو اگر آپ سمجھ لیں تو یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے پازیٹیو ایموشنز کو دوبارہ بلڈ کرنے کا، دوبارہ ریجووینیٹ کرنے کا، دوبارہ ان کو کلٹیویٹ کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے آپ کو ایک ریڈ کیپ گرین کیپ سے ایک بات ثابت کی تھی کہ پازیٹیو ایموشنز ہمیشہ زیادہ یوزفل ہوتے ہیں، پازیٹیو سائڈ ہمیشہ زیادہ افیکٹو ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں کہ ریڈ کیپ پہن لیں اور پرابلمز ایلیمینیٹ کرنے والے سپر ہیرو بن جائیں، یا گرین کیپ پہن لیں اور پازیٹیو چیزیں انسٹل کرنے والے سپر ہیرو بن جائیں۔ تو زیادہ اسٹرانگ سائڈ گرین کیپ ہے، ریڈ کی بھی ضرورت ہے، لیکن گرین کیپ زیادہ اسٹرانگ اس لیے کیونکہ جب آپ ہیلتھ میں کام کریں گے تو النس خود بخود ایلیمینیٹ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ النس کو ایلیمینیٹ کرنے کی طرف زیادہ توجہ دیں گے تو یس میں بھی النس ایلیمینیٹ ہو جائے گی، بٹ نیسیسریلی ہیلتھ نہیں آ جائے گی، آپ ایک نیوٹرل سیٹ پوائنٹ پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی النس ایلیمینیٹ ہو جائے گی بٹ ہیلدی آپ نہیں ہو جائیں گے۔ اس لیے آلویز ریمبر پازیٹیو سائڈ ہمیشہ زیادہ حاوی ہوتی ہے، اسی لیے ہمارا دین پازیٹیو ایموشنز پہ بہت زور دیتا ہے، پازیٹیو رہنے پہ بہت زور دیتا ہے۔ بدگمانی، بد زنی نہ کرو، حسن ظن دو،
लोगों को जो है ना वो एक्सक्यूजेस दो, पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, बिकॉज यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। ये हमारा दीन इसका हमें हुक्म देता है, ठीक है। तो मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। देखें, अब एक बंदा कोई गुनाह छोड़ना चाह रहा है, रिसर्च बेस्ड बात है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव इमोशन लव है, लव कॉन्कर्स ऑल, ठीक है। अब एक बंदा गुनाह छोड़ना चाह रहा है, उस गुनाह को छोड़ने के लिए वो नेगेटिव इमोशंस अपने ऊपर ज्यादा हावी कर रहा है, तो उससे गुनाह छूटना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गिल्ट एक नेगेटिव इमोशन है, ठीक है। अगर आप सिर्फ गिल्टी करा रहे हैं अपने आप को गुनाह छोड़ने के लिए, या डिस्गस्ट गिल्ट, ये नेगेटिव इमोशंस है, ठीक है। इसी तरह सैडनेस एक नेगेटिव इमोशन। अब एक बंदे से गुनाह हुआ, वो इतना सैड हो गया कि वो सैडनेस उसे होपलेसनेस की तरफ भी ले गई कि कुछ नहीं हो सकता, मैं ये छोड़ ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, मैंने कई बार कोशिश की है, इट्स ओवर। इसी तरह वो गिल्ट में भी इतना ज्यादा आ गया कि बस अब अल्लाह तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है, यानी अब तो मैं गया, अब तो मैं गिल्ट की इतनी इंतहा है कि मैं अल्लाह को मुंह भी नहीं दिखा सकता। इसी तरह उसने डिस्गस्ट भी अपने ऊपर हावी कर ली बहुत ज्यादा। तो क्या होगा, इट विल नॉट हेल्प दैट पर्सन टू कम आउट, रादर वो बंदा नमाजें भी छोड़ने लग जाएगा, वो बंदा दीन पे जितना अमल कर रहा था उससे भी दूर चला जाएगा। क्यों? उसको मुनाफिक फील होगा, निफाक फील होगा, जो कि कभी कभी फील होना चाहिए। लेकिन अगर आपने निफाक को हावी कर लिया अपने ऊपर, तो आप मुझे बताएं आपको वो चीज़ क्या हेल्प कर रही है, सिवाय इसके कि वो आपको अल्लाह से और डिस्टेंस कर रही है। ऐसे ही है, ठीक है। यानी आप अच्छे खासे लोग हैं नमाज छोड़ देते, अच्छे खासे लोग हैं दुआ करना छोड़ देते हैं, अच्छे खासे लोग हैं क्योंकि नेगेटिव इमोशन वो अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। और ब्रेन जो है ना वो बड़ा इंटेलिजेंट है, हमारा जो सबकॉन्शियस है उसको एक्सक्यूजेस चाहिए होते हैं, उसको पहले ही गुनाह करने के बहाने चाहिए। अब उसको और बहाने मिल गए कि होपलेसनेस भी है, गिल्ट भी है, डिस्गस्ट भी है, सैडनेस भी है, तो बस अब हो ही कुछ नहीं सकता। अब एक थोड़ी सी आप अप्रोच चेंज करें, मैं आपको पॉजिटिव इमोशंस की पावर बताता हूँ। कई लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मैंने खुद अप्लाई करके देखा, आप अल्लाह के लव के बारे में ज़्यादा सोचा करें, बजाय कि ये कि अल्लाह ताला मुझसे बात ही नहीं करेगा, अल्लाह ताला जो है अब तो मैं बिल्कुल ही डिसलॉयल्टी कर दी अल्लाह से, अब तो मैं गया, अब तो मैं खुलेआम अल्लाह ताला की बगावत कर रहा हूँ। आप इसको रिप्लेस ज़रा करके देखें इस बात से कि अल्लाह ताला स्टिल लव्स मी, अल्लाह ताला इतने चांसेस दे रहा है, अल्लाह ताला जो है वो मेरी सिचुएशन को समझता है, अल्लाह ताला जो है वो अगर उसने मुझे ज़िंदा रखा हुआ है तो देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है ना। अल्लाह ताला अगर मेरे ऐप छुपाए हुए हैं, तो जितना आप अल्लाह का लव इनकल्टिवेट करेंगे अपने अंदर, कल्टिवेट करेंगे, इनकलकेट करेंगे, वो चीज़ आपको ज़्यादा हेल्प करेगी एक सिचुएशन से बाहर आने। ये आप ट्राई करके देखें, और इसकी मैं आपको एक्सरसाइज भी बताता हूँ। डेली 3 ग्रैटिट्यूड, व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर, वो लिखें 3 चीज़ें डेली। ये 1 हफ्ते के लिए प्रैक्टिस करें कि 3 थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर, ग्रैटिट्यूड आपके अंदर इनकलकेट होगा। फिर आप वो चीज़ें लिखें कि अल्लाह ताला की मोहब्बत के सबूत क्या आपकी ज़िंदगी में। भाई कोई तो सबूत होंगे ना। अगर अल्लाह ताला ने आपको कुछ नेमतें दी हैं, उन नेमतों को याद करके आप में मोहब्बत इनकलकेट होगी। अगर अल्लाह ताला ने आपको संभाला हुआ है, वो चीज़ें याद करके आपको अल्लाह का लव इनकलकेट होगा। जितना आप अल्लाह का लव इनकलकेट करेंगे, आप देखें आपको गुनाह से निकलने में ज़्यादा जो है वो मदद होगी इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तो मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव इमोशंस बहुत कमाल करते हैं इंसान की नफ्सियात पे, उसकी एक सिचुएशन से निकलने पे, ठीक है। अब मैं आपको मिसालें भी इंशाल्लाह आज दूंगा कि अंबिया किस तरह से हर चीज़ में पॉजिटिव देखने की जुस्तजू करते थे और उसके बाद पॉजिटिव हो भी जाते थे। उससे पहले एक और मैंने आपको चीज़ पढ़ाई थी कि ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग वर्सेस पेसिमिस्टिक थिंकिंग, मैंने आपको कुछ उसमें डिफरेंसेस बताए थे। वो किसी को याद है वो डिफरेंसेस क्या है? ऑप्टिमिज्म वर्सेस पेसिमिज्म जो थिंकिंग स्टाइल होता है जी। मसलन परमानेंस से क्या मुराद है? यस, राइट, बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं तो वाक्यों के लिए कि जो पेसिमिस्ट होते हैं ना, जो हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढते हैं, वो परमानेंस के कायल होते हैं। उनका जो थिंकिंग पैटर्न होता है वो
चीज़ों को, हादसात को परमानेंस के एंगल से देखते हैं कि जैसे मैरिज फेल हो गई तो वो इसको इस तरह से देखेंगे कि अब पूरी ज़िंदगी फेल है, अब एवरीथिंग इज़ गॉन, ठीक है, और मैं हर चीज़ में फेल हूँ, हर चीज़ में फेल हूँ। जबकि ऑप्टिमिस्टिक जो हैं लोग, उनका थिंकिंग स्टाइल होता है टेम्पररी, कि ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम था, हो गई बात, गलती हो गई। देखें सुभान अल्लाह, अगर आदम अलैहिस्सलाम पेसिमिस्टिक थिंकिंग स्टाइल होता हमारे बाप का, और दरख्त से खा के जो उनसे गलती हो गई, वो अपने आप को कंप्लीट फेलियर समझते और वो इतने गिल्ट में चले जाते, तो ना वो शायद वो तौबा करते अल्लाह से, और ह्यूमन रेस वहीं पे ख़त्म हो जानी थी, ठीक है। तो इतनी बड़ी मिसाल मिलती है कि उन्होंने होप पकड़ा और उन्होंने उसको इस तरह से देखा कि ये एक हादसा था, ये एक वाक़या था, उसकी हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये है एक और हाँ, लाइक समवन जो कि ऑप्टिमिस्टिक होगा वो किसी भी सिचुएशन को उसी तक, उसके ही सर्कमस्टांसेस तक लिमिटेड रखेगा कि ये नतीजे इसलिए निकले क्योंकि यहाँ पे ये गलती हुई। सही, जबकि पेसिमिस्टिक इंसान समझेगा कि व्हाटएवर आई ट्राई टू डू कुछ ना कुछ खराब ही हो जाएगा, उसको बिल्कुल सही, पूरा जर्नलाइज कर देगा कि ये तो राइट। ऐसा ही होगा जब भी सब कुछ। जी, लोकल वर्सेस परवेसिव कह लें, स्पेसिफिक कह लें, जनरल कह लें, टेम्पररी वर्सेस परमानेंट है कि दिस विल पास, और परमानेंट है कि दिस विल लास्ट फॉर एवर, ये चीज़ अब मुझे हार्म करती रहेगी। और लोकल वर्सेस परवेसिव ये है कि ये जो हादसा हुआ है, इट ओनली रिलेट्स टू दिस स्पेसिफिक पॉइंट, इट्स नॉट गोइंग टू इफेक्ट अदर डिपार्टमेंट्स अनलेस मैं इनको अलाउ करूं अदर डिपार्टमेंट्स को इफेक्ट करना। और परवेसिव ये है कि ये जो चीज़ हो गई है, नुकसान जो हो गया है, इट्स गोइंग टू अंडरमाइन एवरीथिंग, इट्स गोइंग टू इफेक्ट एवरीथिंग, ठीक है। और तीसरा पेसिमिस्टिक उसको लगेगा कि अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, बट जो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होगी उसमें वो जो भी कर सकेगा, चाहे हजरत मरियम ने अगर वो स्टेम भी मूव किया था, एग्जैक्टली, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग यू कैन डू। याद रखें, जब कुछ भी नहीं कर सकते तो हाथ उठा के दुआ तो कर ही सकते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की तरह, जब उनके पास कुछ भी नहीं था, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, कि अल्लाह मैं इतना फ़कीर हो चुका हूँ कि हर खैर का मैं तलबकार हूँ, तो ये तो बंदा कर ही सकता है, राइट। कंट्रोलेबल वर्सेस अनकंट्रोलेबल। जी, और चौथा बिल्कुल, पर्सनल वर्सेस नॉट पर्सनल। पर्सनल है इट्स मी, इट्स माय फॉल्ट, और ये एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन भी होती है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं फॉल्टी थिंकिंग को, और उसमें से एक डिस्टॉर्शन है कि उसको हम कहते हैं बायस, वो मेरे जहन से अभी नाम निकल गया, एनीवे वो यही जी, पोलराइजेशन कह लें, हर चीज़ को जो है ना वो एक्सट्रीम्स एंगल से देखना, वो उसका एक ख़ास बायस होता है कि कंट्रोल बायस है, मेरे ख्याल कंट्रोल बायस उसको कहते हैं, कि यू थिंक कि यू शुड कंट्रोल एवरीथिंग, उससे आप पे स्ट्रेस आता है, आप पे बर्डन आता है। देखिए आजकल पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, वो इतना परेशान इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि शायद वो ये समझते हैं, स्पेशली मदर्स माजरत के साथ, कि हर चीज़ उन्होंने कंट्रोल करनी, हर चीज़। कभी कभी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं, आपको एक्नॉलेज करके अल्लाह के हवाले करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ये सोचेंगे ये भी बंदा मेरी वजह से, मेरी ही कोई गलती होगी कि ये मामला ख़राब हो रहा है, बच्चे भी मेरी वजह से, ये भी मेरी वजह से, वो भी मेरी वजह से, और इन सब को मैंने ठीक करना है, तो आप खुश नहीं रह सकेंगे, ठीक है। तो ये है वो पर्सनल वाला एक थिंकिंग स्टाइल। और ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग स्टाइल नॉट पर्सनल है, कि मेरी भी फॉल्ट है लेकिन दिस इज़ नॉट एंटायरली माई फॉल्ट, ठीक है। उसको हम इस तरह भी कहते हैं कि जो पेसिमिस्टिक लोग होते हैं ना, वो इंटरनल रीजंस फाइंड करते हैं फॉर इवेंट्स, इंटरनल, कि मेरी क्या गलती है, मेरी वजह से कुछ हो रहा है। और जो ऑप्टिमिस्टिक है वो थोड़ा सा एक्सटर्नल फैक्टर्स भी देखते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे आपको मिसाल दी थी, किसी का इंटरव्यू फेल हो गया, अब वो बहुत अच्छा इंटरव्यू प्रिपेयर करके गया, अब जब इंटरव्यू फेल हुआ तो वो ये सोचे कि मैं नलायक हूँ, मैंने पढ़ा भी नहीं था, मेरी तैयारी भी नहीं थी, और बस अब मेरा हर इंटरव्यू फेल होगा। तो ये वो पर्सनल वाली एग्जांपल है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा इसको एक्सटर्नल फैक्टर्स के मुताबिक देखे कि यार क्वेश्चंस बहुत मुश्किल हुए थे, ठीक है ना, या जो है वो इंटरव्यूअर जो है उसका रवैया ठीक नहीं था, समथिंग लाइक दिस, और वो होगा भी, देयर मस्ट बी सम रीज़न, तो फिर वो बेहतर है कि आगे बढ़ सकेगा उस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो ये चार मैंने जो है ना वो आपको चीज़ें